السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسنین محی الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کا مدعا انتہائی اہم ہے جس پر نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے میڈیا کی نظریں ہیں۔ نہ صرف میڈیا بلکہ حکومتی اقتدار پہ بیٹھے لوگ بھی اس طرف توجہ کیے ہوئے ہیں۔ ناظرین، وہ اسرائیل جو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے حوالے سے مشہور ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ وہی ملک ایران پر حملے کی ابھی تک خطا نہیں کر رہا؟ ناظرین، پچھلے کچھ عرصے میں ہمیں چھوٹے چھوٹے کچھ واقعات نظر آئے، عالمی افق پر رونما ہوئے، جن کو میں آپ کے نظر گوشتگار کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے واقعہ اسرائیل کا شام کے دارالحکومت دمشق میں واقعہ ایرانی سفارت خانے پر حملہ ہے۔ اسرائیل نے ایرانی سفارت خانے پر حملہ کیا اور اس کے بعد بے باک ایران نے اس کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے 300 سے زائد میزائل اور ڈرونز اسرائیل پر داغے۔ ان سے ہونے والا نقصان تو ایک الگ کہانی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ انتہائی اہم تھا۔ وہ اہم اس لیے تھا کہ اس پر عالمی اٹامک انرجی کمیشن نے بھی جواب اسرائیل کو دیا اور اس کو تنبیہ کیا کہ یہ عمل خطرناک ہو سکتا ہے، اور وہ عمل کس قدر خطرناک تھا وہ بھی ہم بعد میں بتائیں گے۔ لیکن پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب ایران نے اسرائیل کو جواب دینے کی ٹھانی، یعنی 300 سے زائد مسائل اور ڈرونز داغے، تو پھر اسرائیل بھی چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اسرائیل نے گزشتہ ہفتے ایران کے شہر اصفہان کے قریب جو ملٹری اٹامک بیس تھا وہاں پر حملہ کیا، اور اس حملے کا دعویٰ اسرائیل یا ایران نے نہیں بلکہ امریکی میڈیا نے کیا تھا۔ یہ انتہائی دلچسپ بات تھی ناظرین کہ دونوں ممالک میں سے کسی نے بھی اس کا اعلان یا اس پر افسردگی ظاہر نہیں کی، بلکہ امریکی میڈیا اس کا دعویٰ کر رہا تھا کہ اسرائیل نے ایران پر 3 حملے کیے ہیں۔ جی ناظرین، 3 حملے تو ہوئے، لیکن ایرانی جو کمانڈر تھا اس نے واقعہ کچھ یوں بیان کیا کہ ایرانی ملٹری بیس کے قریب ہم نے 3 ڈرون مار گرائے ہیں، لیکن وہ ڈرون بیرون ملک سے اڑنے کے ہمارے پاس شواہد نہیں ہیں، بلکہ وہ ڈرون اندرون ملک سے ہی، مطلب ایرانی حدود سے ہی اڑے، جو نامعلوم شرپسند عناصر کی جانب سے اڑائے گئے تھے، اور ان تینوں ڈرونز کو ایرانی ایئر بیس نے مار گرایا تھا، جس کی وجہ سے کوئی خاطر خواہ نقصان یا کوئی بھی بڑا میاں جنم نہیں لیا۔ اس کے بعد سے اسرائیل خاموش ہے، یعنی ایران کے 300 میزائل داغنے کے بعد اسرائیل خاموش ہے۔ تو اسرائیل کی خاموشی آخر کیوں اور کس وجہ سے؟ تو اس کے لیے کچھ اعداد و شمار ہیں جو میں آپ کی نظر میں رکھنا چاہوں گا، جنہیں آپ پڑھ کے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں گے کہ آخر وہ اسرائیل جس نے فلسطین پر قہر ڈایا ہوا ہے، قیامت برپا کی ہوئی ہے، ہسپتال، بچوں کے سکول، عمارات، سب کچھ تباہ و نیست و نابود جس نے کر دیا ہے، وہ آخر ایران پر حملہ کیوں نہیں کر رہا؟ تو ناظرین، اس کے کچھ اعداد و شمار ہیں جو میں آپ کے گوشت گزار کروں گا، جو انتہائی دلچسپ بھی ہیں اور اہم بھی۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہم اگر دیکھیں تو ہم جغرافیہ کی بات کریں گے تو ایران اور اسرائیل کا جو سب سے بڑا کمپیریزن یا سب سے مطلب جہاں ڈفرنس ہے وہ اس کے ایریے پر ہی ہے۔ ایران کا جو ٹوٹل ایریا ہے جی وہ 16,48,195 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ اسرائیل کا جو ٹوٹل ایریا ہے وہ 22,070 کلومیٹر پر مربع کلومیٹر ہے۔ تو ڈفرنس
یہیں سے ہی بن جاتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد اگر بات کریں ہم تو ڈیفینیٹلی ان کی لینگویج، ایران کی لینگویج پرشین ہے، جبکہ ان کی ہیبریو اور عبریک ہے اسرائیل کی. تہران، کیپٹل تہران ہے ایران کا، اور اسرائیل کا جیروسلم ہے. اچھا جی، اب آتی ہے بات جی پاپولیشن کی. تو یہاں پہ بھی کافی بڑا ڈفرنس ہے اسرائیل کا اور ایران کا. پہلے ڈفرنس اس کا ایریا تھا، اور دوسرا ڈفرنس اس کی پاپولیشن ہے. ایرانی پاپولیشن جی 88 ملین، ٹھیک ہے. تو دوسری جانب ان کی پاپولیشن جو ہے وہ 95,58,000. یہاں 8,85,00,000 ہے، وہاں صرف 95,00,000 ہے، مطلب 1 کروڑ سے بھی کم آبادی ہے ان کی. تو یہ ہیوج ڈفرینس ہے یہاں پہ. تو اس کے بعد اگر بات کریں تو جو بہت ہی دلچسپ بھی ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی، ایران کی پولیٹیکل سٹیبلٹی 24 ہے، جبکہ اسرائیل کی 55 ہے. تو جناب ایران میں طاقت، ایران کا ایریا، ایران کی پاپولیشن، کیونکہ طاقت عوام ہوتی ہے ہمیشہ، تو اس میں تو برتری حاصل ہے اس کو. لیکن دوسری جانب کوالٹی آف لائف میں، مطلب پولیٹیکل سٹیبلٹی 24 ہے، 55 ہے، مارجن کافی زیادہ ہے ان کے پاس. سول رائٹس ایران کے پاس صرف 12، جبکہ وہاں پہ 75. ہیلتھ 55%، جبکہ اسرائیل 83%. اس کے بعد جی ہم اگر کاسٹ آف لیونگ، جی کاسٹ آف لیونگ جو ہے وہ 15 ہے پوائنٹ ہیں، جبکہ اسرائیل کے 81 پوائنٹ. کاسٹ آف لیونگ مطلب ایران اگر رہنے کے لیے 15 پوائنٹ ہیں اس کے لیے، مطلب سستا ہے، جبکہ اسرائیل جو ہے اس کے پوائنٹس 41 ہیں. تو ناظرین اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یاد رکھیے گا کہ ریولیوشنز ہیں، ریولیوشنز آئے، انڈسٹری ریولیوشن آئے، تو جو ممالک انڈسٹریلسٹ ہیں وہاں پہ خوراک کی پیداوار، جو ملک اپنی خوراک خود پیدا کر رہا ہوگا وہ ملک خوراک کے حوالے سے سستا ہوگا. دوسری چیز، جو ترقی یافتہ ہوگا وہاں پہ ڈیفینیٹلی چیزوں کی مانگ زیادہ ہوگی، پروڈکشن کم ہوگی، مانگ زیادہ ہوگی، تو اس کی کاسٹ آٹومیٹکلی بڑھے گی. فار ایگزامپل اگر جس طرح پاکستان میں اس وقت گندم کا بڑا ایشو چل رہا ہے، تو کہاں 200 روپے کلو آٹا تھا، اور آج وہی آٹا غالباً 120 125 روپے کلو، 80 روپے کلو میں فرق آ گیا. اس کی وجہ یہ کہ جب پچھلا سال ہمارے پاس گندم نہیں تھی تو ہم نے رشیا سے، دیگر ممالک سے امپورٹ کی، اور اب معاملہ یہ ہے کہ اب ہماری کیونکہ اپنی پروڈکشن الحمدللہ آ گئی ہے، تو وہی کاسٹ جو ہے وہ گڑ کے 120 روپے پر کے جی تک آ گئی. تو اب گندم کے ریٹ نہیں، یہ میں آٹے کے ریٹ بتا رہا ہوں. تو یہ معاملہ ہوتا ہے. تو اس لیے ایران جو ہے وہ رہائش کے لحاظ سے اسرائیل کے مقابلے میں سستا ہے. اسرائیل ایک انڈسٹریلسٹ ہے، ملک ہے، تو اس لیے اس کی کاسٹ آف لیونگ جو ہے نا وہ زیادہ، جبکہ ایران کی جو ہے کاسٹ آف لیونگ جو ہے نا وہ سستی ہے. اچھا جی، اس کے بعد جی ہم اکانومی کی طرف آتے ہیں. تو اکانومی میں جناب انفلیشن ریٹ جو ہے ایران کا وہ 43.49% ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ انفلیشن ریٹ اسرائیل کا 4.39 ہے. یہ ہے ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کا حال. اچھا جی، یہ ہم نے تو کر لی، لیکن ایک جو سب سے مجھے دلچسپ بات لگی، ہم اس چیز کو مذاق کے طور پہ بھی لیتے ہیں کہ آخر کیوں پاکستانی وومن جو ہیں وہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ جیتی ہیں. تو جناب پریشان نہ ہو، یہ صرف پاکستان کا حال نہیں ہے بلکہ دیگر ممالک میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ایران میں جو میکسیمم ایج ایکسپیکٹنسی کہہ لیں آپ، ایکسپیکٹ کی جاتی ہے، وہ مرد کی 71 اور عورت کی 76 ہے. جی بالکل، ایران میں بھی عورتیں جو ہیں وہ مرد سے
औसत 6 साल ज़्यादा जीती हैं जी। اور اسی طرح کیونکہ ہم کمپیریزن کر رہے ہیں ایران اسرائیل کا، تو اسی طرح اسرائیل میں بھی جی اسرائیل کی جو ایکسپیکٹنسی جو ایج ہے وہ 10 ایئر مطلب 10 ایئرز زیادہ ہے ایران کے. ایران میں 71 ہے جبکہ اسرائیل میں 81 ہے، اور یہ میل کی ہے. وہاں پہ بھی خواتین مردوں سے زیادہ ہی جیتی ہیں، اس لیے فیمیلز کا ریٹ جو ہے وہ جی مطلب جو ایج ایکسپیکٹنسی ہے وہ 85 ہے. آخر کیوں اسرائیل کے دانت کھٹے ہوتے ہیں ایران پر حملہ کرنے سے؟ تو جی اس کی ریزنز اس کا ڈیفنس سسٹم ہی ہے جی، اس کی ملٹری پاور ہے. اگر ہم ایران کی لینڈ پاور کی بات کریں تو ایران کے پاس ٹینک ہیں جی 1996، جبکہ دوسری جانب اسرائیل کے پاس ہیں 1370. تو یہ بھی غالباً جو ہے نا آلموسٹ 600 سے زائد ٹینکس کا ڈفرنس ہے. اور پھر اگر ہم اس کی آرمڈ وہیکلز کی بات کریں تو ایران کے پاس 65,736 آرمڈ وہیکل ہیں، 65,736. اور دوسری جانب اسرائیل کے پاس اس کے پاس 43,407 ہیں، مطلب 43,407 آرمڈ وہیکلز ہیں میرے پاس. سیلف آرٹلری سسٹم جو ہے جی وہ اسرائیل کے پاس زیادہ ہیں، اسرائیل کے پاس 650 ہیں اور ایران کے پاس جو ہے نا 580 ہیں. اور اگر موبائل راکٹ لانچر کی بات کریں تو ایران پھر یہاں پہ بازی لے کے جا رہا ہے 775، جبکہ اسرائیل کے پاس 150 ہے. اور یہ ایک ناظرین دیکھیں ہر ملک یہاں میں ایک چیز ہے کہ ہر ملک نے اپنا ڈیفینس اپنی آرمڈ جو فورسز ہیں وہ اپنے جغرافیائی حدود کے حساب سے ڈیزائن کی ہوتی ہیں. تو اسرائیل قدرے میدانی اور ہموار علاقہ ہے، جبکہ ایران جو ہے وہ تھوڑا پتھریلا، مطلب زمین اتنی ہموار نہیں ہے، میدان اتنے نہیں ہیں، بلکہ ان کے پاس جو ہے وہ ریگستان ہے اور پہاڑ ہے. تو انہوں نے اپنے جغرافیائی حدود کے حساب سے اپنی آرمی کو ڈیزائن کرنا ہوتا ہے، اپنے انسٹرومنٹ کو، اپنی وہیکلز کو کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے اس کے پاس موبائل جو ہیں راکٹ لانچر جو ہے نا ایران کے پاس زیادہ ہے، کیونکہ وہ اتنی بڑی بڑی وہیکلز ہر جگہ نہیں جا سکتی، پہاڑ ہیں، دیگر جگہ ہیں، انہوں نے جو ہے نا آخر سفر بھی کرنا ہوتا ہے، سب کچھ کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے انہوں نے ہر ملک نے اپنے حساب سے ڈیزائن کی ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ چیز بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس ملک کا کمپیریزن کر رہے ہیں تو اس کی ہم نے ساتھ میں زمینی حدود اور اس کے جغرافیہ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس ملک کی زیادہ کس ملک سے دشمنی ہے یا اس ملک کو کن مسائل کا سامنا ہے. ایران کے پاس 551 ایئر کرافٹ ہیں جبکہ اسرائیل کے پاس 612 ہیں. فائٹر جیٹس ایران کے پاس 186 ہیں، اسرائیل کے پاس 241 ہے. ڈیڈیکیٹڈ اٹیک ایئر کرافٹ جو ہیں وہ ایران کے پاس 23 اور ان کے پاس 39 ہے. ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ 86 ہے جبکہ اسرائیل کے پاس 12 ہیں. اور ٹرینرز کی بات کریں تو 102 ہیں ایران کے پاس اور 155 ہیں اسرائیل کے پاس. اٹیک ہیلی کاپٹرز کی بات کریں تو 129 ہیں ایران کے پاس اور 146 ہیں اسرائیل کے پاس. تو اگر میں اس لینڈ پاور میں ایران آگے ہے جی، بلکہ بہت آگے ہے. تو ایئر ڈیفنس سسٹم میں اسرائیل مضبوط ہے بقدر ایران کے. اور ایک اور چیز بتا دوں کہ دنیا کا سب سے پاورفل ایئر ڈیفنس سسٹم اسرائیل کے ہی پاس ہے. اس کی وجہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم اپنے دفاع کو اپنے دشمن کے حساب سے ہی تیار کرتے ہیں. تو کیونکہ اسرائیل کے لیے اسرائیل سمجھتا ہے کہ اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ فلسطین ہی ہے، تو وہ اسی حساب سے اپنے ڈیفنس سسٹم کو انتہائی مضبوط کر چکا ہے. کیونکہ فلسطین سے حملہ جو کیا جاتا ہے یا کوشش کی جاتی ہے وہ چھوٹے ڈرونز کی شکل میں
کوشش کی جاتی ہے، تو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم بھائی دنیا کا سب سے بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اسرائیل کے پاس. تو اس لیے لینڈ میں ایران آگے ہے، جبکہ ایئر سسٹم میں یا ایئر فائٹنگ میں جیٹس کی تعداد دیکھ لیں آپ ان کے ہیلی کاپٹرز کی تعداد دیکھ لیں، سیٹلائٹ سسٹم کی تعداد ہے، تو اسرائیل آگے ہے. اگر ہم نیول کی بات کریں، مطلب بحری کی بات کریں، تو اگین ایران بازی لے جاتا ہے اور کافی ڈفرینس ہے. جیسے 101 ان کے پاس جو ہے نا وہ فلیٹ اسٹرینتھ ہے، جبکہ اسرائیل کے پاس صرف 67 ہے. تو یہاں پہ میجر ڈفرینس ہے ان کا، ایران کا اور اسرائیل کا. ٹروپس کی تعداد کی جو ہے نا وہ اگر بات کریں تو ٹروپس کی جو ہیں تعداد، وہ مین پاور، مطلب اگر ہم بات کریں تو ایران کے پاس مین پاور جو ہے وہ 49.05 ملین ہے. ایران کیونکہ پاپولیشن 88 ملین پلس ہے، تو اس لیے ان کے پاس مین پاور جو ہے وہ 49.5 ملین، جبکہ اسرائیل کے پاس اونلی 3.8 ملین مین پاور ہے. اب نیکسٹ ہم آپ کو بتائیں کہ ان میں سے فٹ ٹو سروس، مطلب ملٹری کے لیے یا جو بھی جنگ میں جو کام آ سکتے ہیں، وہ 41.11 ملین، جبکہ اسرائیل کی اگر بات کریں تو وہ جناب 3.6 ملین، مطلب آلموسٹ جو ہیں وہ ہم سوری ٹو سے کہ 41 ملین ہیں، تو وہ 4 کروڑ سے زیادہ لوگ ان کے لڑائی کے قابل ہیں. جبکہ یہاں پہ 3.6 ملین ہے، مطلب 30 لاکھ لوگ یا 31 لاکھ لوگ آپ کہہ لیں، 31 لاکھ لوگ لڑ سکتے ہیں اسرائیل کی جانب سے، وہاں پہ 4 کروڑ سے زیادہ لڑ سکتے ہیں. تو یہ ہے چیز جو اسرائیل کے دانت کھٹے کرتی ہے ایران پر حملہ کرنے کے لیے. ناظرین ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ عوام کی طاقت جو ہے نا اس کے افراد ہوتے ہیں، اسلحہ انسٹرومنٹ سیکنڈ پہ آتے ہیں، پہلے جذبہ اور مین پاور جو ہے وہاں کی جو عوام ہے وہ ایکچولی پاور کہلاتے ہیں، وہ امپاور کرتے ہیں اپنے ملک کو سٹرونگ بناتے ہیں. تو یہاں پہ آبادی اور پاپولیشن کے حساب سے تو جناب اسرائیل پاس بھی نہیں ہے. اچھا جی، آرمی کی بات رہے گی. جو اس وقت آرمی ایکٹیو ہے ایران کی، وہ جناب مطلب آلموسٹ ہے 610 کے. ریزرو ایران کے پاس 3,50,000 ہے، مطلب اگر ٹوٹل کاؤنٹ کریں تو غالباً یہ 10 لاکھ سے زیادہ ان کی جو ہے نا وہ بنتی ہے ملٹری پاور. جبکہ اگر ریزرو کی بات کریں تو 4,65,000 اسرائیل کے پاس ہیں. تو اس طرح 7 لاکھ جو ہے وہ آرمی ہے اسرائیل کے پاس، اور وہاں پہ ان کے پاس غالباً 11 لاکھ کے قریب بنتی ہے. تو یہ چیز بھی ہے. ایک اور چیز ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل کا کیونکہ پاپولیشن ان کی تھوڑی ہے، تو وہاں پہ ایک قانون ہے، ایک رول ہے کہ جو بھی 18 سال سے زائد عمر کے لڑکے یا لڑکیاں، ان کو آرمی میں سرو کرنا ضروری ہے. وہ ایک محدود مدت کے لیے آرمی میں ضرور جاتے ہیں، اور سیم یہی جنوبی کوریا کے ساتھ بھی ہے. اس کی ایگزامپل تو سب کو پتہ ہے، وہ ان کا ایک بینڈ تھا کافی مشہور، تو اس بینڈ کے لوگ بھی اس وقت آرمی میں ہی کر رہے ہیں، وہ اپنا ایک ٹینیور جو بھی ہے وہ پورا کرنا ہے. تو یہ چیز بھی ہے. ناظرین کوئی چیز مس ہوئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور جس ملک کا کمپیریزن آپ چاہتے ہیں کہ ہم وہ کریں تو اس کا نام بھی لکھیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر ویڈیو بھی بنائیں. الامان حافظ، اللہ حافظ.